بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء وناطقۃ بحمدہ وشکرہ الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلی المطہرین اولی المکارم والجود الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال حامد محمود قاسم عاقب نذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألا مدينة العلم وعيش بابها صلوات دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. عزیزان گرامی پر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حمد کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی نعمتوں، نوازشوں اور انعام و اکرام کی باران رحمت کو وجہ قرار دیا اور نا ختم ہونے والے درود و سلام ختمی مرتبت پر جو اس وجود عالم پر قلم تکوین سے لکھا گیا اس کا خلاصہ ہے. درود و سلام ان کی عطرت طاہرہ و مبارکہ پر اور ان کی پاکیزہ ترین اولاد پر جو آسمان عصمت کے ستارے ہیں. عزیزان گرامی، گفتگو علم پر ہو رہی ہے. گفتگو علم پر ہو رہی ہے اور قرآن میں کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہیں ملے گا. قرآن میں تمام علوم کا تذکرہ کیا گیا. قرآن میں ہر طرح کے علم کا ذکر ہوا. اس لیے رمز قرآنی حروف مقطعات میں پوشیدہ ہے. رمز قرآنی حروف مقطعات میں پوشیدہ ہے اور رمز مقطعات راز حروف مقطعات علم نقطہ میں پوشیدہ ہے. راز علم نقطہ اس پر آیا ہوگا جو معرفت نقطہ حاصل کر لے. اسے آپ کے لیے آسان کر دوں. رمز قرآنی، راز قرآنی پوشیدہ ہے سورہ فاتحہ میں. راز سورہ فاتحہ اس پر آیا ہوگا جس کے پاس خزانے کی چابی ہوگی.
وہ چابی، وہ کنجی، وہ مفتاح آیا بسم اللہ ہے۔ رمز بسم اللہ اس پر آیا ہوگا، رمز بسم اللہ بائے بسم اللہ میں ملے گا، راز بائے بسم اللہ معرفت نقطہ با میں ملے گا، اور کس کی معرفت میں ملے گا؟ جس نے فرمایا انا نقطہ تحت البا۔ عزیزان گرامی، قرآن میں تمام علوم کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے ولی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو مکان مشیت قرار دیا ہو۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو مکان مشیت بنایا ہو۔ اب کوئی ایسا ولی دیکھنا ہو جس کے قلب کو مکان مشیت بنایا ہو تو سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا جو سورج کو پلٹاتا نظر آئے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو مکان علم بنایا ہو، اور وہ ولی کوئی اور نہیں ہو سکتا، صرف وہی ہوگا جو شہر علم کا در بن جائے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو مکان حکمت بنایا ہو، اور وہ ولی کوئی اور نہیں، صرف وہ ہو سکتا ہے جو دار حکمت کا دروازہ بن جائے۔ عزیزان گرامی، ولی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو نور علم سے منور کیا ہو۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اسے جو علم عطا کیا ہو وہ محیط ہو، اس کا علم علم احاطی ہو۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم تب سے ہو جب سے اس فیاض حقیقی کا فیض ہو، جب سے اس فیاض حقیقی کا فیض ہو، جب سے اس علیم مطلق کا علم بالذات ہو، تب سے ولی کا علم ہونا چاہیے۔ اس سے کوئی کسی شائبے کا، کسی کے دل میں کوئی شائبہ نہ آئے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، وہ قائم بالذات ہے، وہ باقی بالذات ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ خالق ہے۔ ذوق سماعت کو جملہ دے رہا ہوں، وہ خالق ہے، لیکن پہچانا کیسے جائے کہ وہ خالق ہے؟ کوئی محمد جیسی مخلوق ہونی چاہیے۔ پہچانا کیسے جائے؟ جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ پہچانا کیسے جائے کہ وہ علیم مطلق ہے؟ کوئی علی جیسا عالم ہونا چاہیے۔ پہچانا کیسے جائے کہ وہ نور محض ہے؟ زہرا جیسی نورانی شخصیت ہونی چاہیے۔ پہچانا کیسے جائے کہ وہ رؤوف ہے؟ کوئی حسن جیسا حلیم ہونا چاہیے۔ پہچانا کیسے جائے کہ وہ صبور ہے؟ کوئی حسین جیسا صابر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ولی کے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے ان ہستیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اسی لیے یہ ہستیاں ہمیں معرفت الہی تک پہنچا سکتی
فلسفہ کہتا ہے کہ ہماری معرفت مخلوق سے خالق کی طرف ہے، ہماری معرفت اثر سے مؤثر کی طرف ہے، ہماری معرفت مصنوع سے صانع کی طرف ہے۔ ہم نے مخلوق کو دیکھا تو خالق کو پہچانا، ہم نے پہاڑوں کی انا دیکھی، ہم نے ستاروں کی ضیا دیکھی، ہم نے کلیوں کی حیا دیکھی، ہم نے طغیانی بہار دیکھی، ہم نے گردش لیل و نہار دیکھی، ہم نے مخلوق کو دیکھا تو خالق کو پہچانا، لیکن ان افراد کی معرفت الہی کس درجے پر ہوگی جن سے پہلے کوئی مخلوق ہی نہ کی۔ اسی لیے دعائے صباح میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کہ اللہ نے اپنی ذات کی رہنمائی دی تو اپنی ذات کے ذریعے، اللہ نے اپنی ذات کی رہنمائی دی تو اپنی ذات کے ذریعے۔ اب جن ہستیوں کی معرفت الہی اس درجے پر تھی کہ جن سے پہلے کوئی مخلوق ہی نہ تھی، فقط انہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہمیں معرفت خدا تک پہنچائیں، کہ وہ ہمیں معرفت الہیہ تک پہنچائے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ عزیزان گرامی، کل علم انبیاء کے مدارس بیان کیے تھے، آج علم ولی کے مدارس سن لیجئے، لیکن اس سے پہلے کچھ اصطلاحات واضح کر دوں۔ کچھ انبیاء کے لیے ارشاد ہوا، انبیاء کے لیے ارشاد ہوا جناب نوح کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من نوح الی قومہ، کہ ہم نے نوح کو ایک قوم کی طرف بھیجا، ہم نے نوح کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ جناب موسیٰ کے لیے ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لما یؤذوننی، کہ تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، جبکہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ بھی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے۔ جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد ہوا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا۔ جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم نے عیسیٰ کو ایک قوم کی طرف بھیجا، یعنی جناب عیسیٰ بھی ایک قوم کی طرف آئے۔ جہاں پر کوئی نبی کسی ایک قوم و ملت کے لیے آئے، جہاں پر کوئی نبی کسی ایک قوم یا کسی مختلف اقوام کے لیے آئے تو اس کی نبوت جزویہ ہوتی ہے، تب اس کی نبوت جزویہ ہوتی ہے۔ لیکن جس کے لیے ارشاد ہو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کے لیے ارشاد ہو کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ عالمین کو ڈرانے والا ہو۔ یعنی جہاں تک الحمدللہ رب العالمین کا حسر جائے گا، وہاں تک رحمت للعالمین کا حسر جائے گا۔
پر نبوت ایک ملت کے لیے نہ ہو، وہاں پر جہاں نبوت عالمین کے لیے ہو، وہاں نبوت جزویہ نہیں ہوتی، نبوت کلیہ ہوتی ہے۔ پہنچ رہی ہے گفتگو؟ جہاں نبوت جزویہ ملے گی وہاں نبی جزوی نبی ہوگا، جہاں نبوت کلیہ ملے گی وہاں نبی کلی ہوگا۔ اور اگر یہاں تک گفتگو اذہان عالیہ میں پہنچ گئی ہے تو آگے بڑھیے، جہاں پر ارشاد ہو کہ ہم نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا، وہاں ولایت جزویہ ہوتی ہے۔ جہاں ارشاد ہو کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ خضر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ہم نے علم لدنی سے تھوڑا سا علم اسے دیا۔ جہاں تھوڑا علم ہو وہاں ولایت جزویہ ہوتی ہے، لیکن جہاں پوری کتاب کا علم ایک سینے میں ہو وہاں ولایت جزویہ نہیں ہوتی، وہاں ولایت کلیہ ہوتی ہے۔ جہاں ولایت جزویہ ملے گی وہاں ولی جزوی ولی ہوگا، جہاں ولایت کلیہ ملے گی وہاں ولی کلی ولی ہوگا۔ ایک جزوی نبی جزوی ولی کے پاس حصول علم کے لیے آیا، جزوی ولی نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ جزوی ولی مستقبل کی خبر دے رہا ہے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کیف تصبرو، تم کیسے صبر کرو گے؟ علی ما لم تحط بہ خبرا، کہ جب کہ تمہارا علم محیط ہے۔ جزوی ولی مستقبل کی خبر دے رہا ہے، اگر جزوی ولی مستقبل کی تو اس پر حیرت کیسی؟ اگر ولی کلی نہروان کے میدان میں کہہ دے کہ تمہارے 10 نہیں بچیں گے، ادھر 10 نہیں مریں گے۔ ولایت جزوی ملے گی، جہاں تھوڑا سا علم دیا ہو وہاں ولی جزوی ولی ہوگا، جہاں پوری کتاب کا علم موجود ہو وہاں ولی کلی ولی ملے گا۔ جزوی نبی جزوی ولی کے ساتھ عازم سفر ہوئے، لیکن 3 مقامات کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ خضر کے ساتھ رہتے اور صبر قائم رکھتے تو خضر انہیں 70 مقامات دکھاتے جو موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ یہ جزوی ولی کا عالم ہے کہ وہ 70 مقامات دکھا سکتا تھا جو موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ اب معصوم فرماتے ہیں، زحمتیں تمام کر کے جملہ لے رہا ہوں، جیسے چاہیے سنیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جزوی نبی موسیٰ اور جزوی ولی خضر دونوں آل محمد کے میں سے کسی ایک کے پاس ہوتے تو ہم انہیں 70,000 ایسے مقامات دکھاتے جو دونوں نہیں جانتے تھے۔ عزیزان گرامی، جزوی ولی جس کے پاس علم لدنی کا تھوڑا سا علم ہو
لیکن جہاں ولایت کلی ہوگی، وہاں ولی کلی ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا جو قدم اٹھتا ہے وہ ہمارے علم کی بنیاد پر جو ارادہ قائم ہوتا ہے، اس ارادے کے تحت ہمارے اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں، ہمارے قدم اٹھتے ہیں، ہمارے ارادے کے تحت ہمارے بازو ہلتے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عالم ہے۔ جہاں علم کسبی ہو وہاں اعضاء و جوارح ہمارے علم کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن ولی کلی کے پاس تمام علم لدنی ہوتا ہے۔ اس لیے ولی کلی اپنے ارادے کے تحت نہیں، چونکہ اس کا علم من جانب الہ ہوتا ہے، لہذا اس کے اعضاء و جوارح، اس کا ہر عمل اس ارادے کے تحت ہوتا ہے جو ارادہ الہیہ ہوتا ہے۔ یعنی ولایت کلی جہاں ملے گی، جہاں ولی کلی ملے گا، جہاں نبی کلی ملے گا، وہاں ارادہ الہیہ ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی چاہتے ہو جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ جہاں علم نہیں تھا انہوں نے اس آیت سے فلسفہ جبر نکالا، جہاں علم تھا انہوں نے اس آیت سے اختیار اولیاء اللہ کو دیکھا۔ تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی چاہتے ہو جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ اب جب کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اسی لیے اللہ بھی وہی کرتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ بھی وہی کرتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ مثال، اگر بی بی کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے خیاط کے ہاں ہیں تو اگلے روز اللہ رضوان جنت کو خیاط بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا تاکہ ہم معرفت الہی میں آگے بڑھ سکیں۔ گفتگو تمام ہوئی، وقت تمام ہوا، گفتگو آگے بڑھتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، مشکل تھا سجدے کی حالت میں ضرب کھانا، مشکل تھا جگر کے ٹکڑوں کا باہر آنا، مشکل تھا سینہ اکبر سے برسی کا نکالنا۔ عزیزان گرامی، مشکل تھا چہرہ علی اصغر پہ مٹی کا ڈالنا۔ عزیزان گرامی، مشکل تھا حسین کا زین ذوالجناح سے زمین پر آنا، لیکن یہاں اس سے کہیں مشکل تھا ایک جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرنا۔ آیت اللہ فضل اللہ فرماتے ہیں کہ جس جلتے ہوئے دروازے کو ٹانگ مار کر زہرا میں گرایا گیا، اس میں لوہے کی میخیں تھی، اس میں لوہے کی کیل تھی، اسی کیل نے جناب سیدہ کا پہلو زخمی کیا۔ عزیزان گرامی، اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے تو وہ بچہ پوری زندگی سجدے کے عالم میں رہتا ہے، وہ بچہ پوری زندگی عالم پریشانی میں رہتا ہے۔ امام حسن ایک مدینے کی گلی سے گزرا نہیں کرتے تھے، مدینے کی ایک گلی سے جایا نہیں کرتے تھے، اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ پوچھا آقا آپ اس گلی سے کیوں
सकीना के तमाचा लगता देखा जब पहली मर्तबा जनाब सकीना की शाम तय्यबा में तमाचा लगा तो जनाब रबाब देख रही थी, जनाब रबाब देख रही थी कि मलून बेटी को मार रहा है। जनाब रबाब देख रही थी कि मलून रुखसार सकीना पे तमाचे मार रहा है। देखना था कि रुख जनाब ज़ैनब की तरफ फिर गया। जनाब ज़ैनब फरमा दिया रबाब मुझे ऐसे न देखो, मेरा अब्बास फुरात में है, मेरा अब्बास फुरात पे है। सलाम हो जनाब ज़ैनब पर जिसने चौथे इमाम की पुश्त पे ताज़ियाना लगता देखा। जब काफिला कूफे पहुंचा तो हबीब का बेटा जनाब हबीब का बेटा कासिम उसने देखा कि मेरे बाप का सर तो के नेज़ा पे है। कासिम ने खूली से कहा मुझे मेरे बाप का सर दे दे। खूली ने इनकार किया। कासिम ने कूफे से जब काफिला आगे चला तो कासिम ने अपने कुछ साथियों के साथ हमला किया। हमला करने के बाद बाप का सर लेने में कामयाब हुआ और कामयाब होने के बाद चौथे इमाम के पास से ये कहता हुआ गुजरा जिसका जवान बेटा उसके बाप को